شکر گزار ہوں مولانا میرے چھوٹے بھائی اسلام مولانا جان عباس صاحب کا، اور ان دو بھائیوں کا جو ملک کے باہر رہتے ہیں اور اپنے وطن میں آزادی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر۔ دیکھیے یہ بہت ایزی ہوتا ہے کسی کے لیے بھی کہ کیا کبھی نہیں، کوئی بھی آسانی سے کہہ سکتا ہے ایسے ہو سکتا تھا، ویسے ہو سکتا تھا، یہ اچھا ہو سکتا تھا، وہ اچھا ہو سکتا تھا۔ تو سچ بات آپ کو بتاؤ، مجلس ہونا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، جلوس ہونا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، درود ہونا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، تبرہ ہونا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، حسین کا چہرہ دکھانا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، یزید کا چہرہ بے نقاب کرنا ضروری ہے چاہے جیسے ہو۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اسے صرف دھارمک پروچن نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی دھارمک پروچن دے رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، ڈی ایم کو مت لکھو، چوراہے پہ پروگرام کرو، اپنے عالم سے کہو کہ بھیا 1 گھنٹے تمہیں یہ بتانا ہے کہ حسین کون تھے اور 15 منٹ بتانا ہے کہ یزید کون تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نسلوں کو بتاؤ کہ حسین کون، سامنے جو موجود ہے اسے بتاؤ کہ یزید کون، تاکہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، آنے والی نسل بھی کہے حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ سیاست سے دور رکھا، میں نہیں جانتا ہوں ان کی کیا مجبوری تھی، کیا سمجھ تھی، کون سی کتاب پڑھی تھی، کہاں لکھا تھا، کہاں کیا سمجھ میں ان کو آیا تھا، میں نہیں جانتا، پر میں کل شاید تمہیں بتاتا ہوں وقت کی سب سے بڑی ضرورت کا نام سیاست ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو جنگ ہو رہی تھی کربلا میں، اس میں ٹیکنیکلٹی بھی تھی، یاد رکھنا، بھولنا مت کر شاید کی بات کو۔ اب تک سیاست نے یہ کیا تھا کہ اہل بیت کے سچے قاتل کو چھپا لیا تھا، اب تک سیاست نے یہ کیا تھا کہ اہل بیت کے سچے قاتل کو چھپا لیا تھا۔ علی کو مارا کسی اور نے، کہیں اور بیٹھا پلان کر رہا ہے، مروایا کسی اور سے، محسوس کر رہا، اس کا نام تو ہمیں پتا ہے جس نے علی کو مارا، اس کے نام کے بارے میں چرچا بہت کم ہوتی ہے، کس نے یہ کام کروایا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ امام حسن کو مارا جس نے، یہ عمل اس سے کس نے کروایا؟ پتا ہے نا، نام کی ضرورت نہیں ہے نا، معلوم ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن حسین نے یہ پوری سیاست بدل دی، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کے حسین نے کیا کیا؟ مارا کس نے؟ شمر نے مارا، کس نے؟ شمر نے، لیکن جو شامل تھا، جس نے کروایا تھا، جس نے کانسپریسی کی تھی، جس نے بھجوایا تھا، جس نے انعام کی لالچ دی تھی، آج پوری دنیا سے پوچھ لو لوگوں کو کہ حسین کا قاتل کون ہے، تو کوئی شمر نہیں کہتا، سب یزید کہتے ہیں۔ حسین نے سیاسی بیداری دی ہے، اس جذبہ سیاست کو ختم مت ہونے دو۔ میں کربلا گیا، مجھے کربلا ایک چیز سمجھ میں آئی تو میں تحفے میں دے کے جا رہا ہوں۔ دیکھو کربلا کے سفر کے 2 حصے ہیں، کربلا کے سفر کے 2 حصے ہیں، ایک دولت سے حاصل ہوتی ہے، ایک طہارت سے۔ دولت سے ٹکٹ خریدو گے، دولت سے ویزا لگواؤ گے، دولت سے جہاز پہ بیٹھو گے، دولت سے وی آئی پی، جنرل کیٹیگری، نارمل کیٹیگری، ایگزیکٹو کیٹیگری میں چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ کام دولت سے ہوگا، یعنی کٹگھر سے نکلو گے اور کربلا پہنچ جاؤ گے دولت سے، لیکن کربلا سے نکلو گے اور حسین تک پہنچو گے طہارت سے۔ میرے جوانوں کربلا رشاد کو سمجھنا، مقصد کربلا پہنچنا نہیں ہے، مقصد حسین تک پہنچنا ہے، ورنہ اسی کربلا میں
اسی کربلا میں خود 9 دن تھا مگر علیہ السلام نہیں تھا. جیسے ہی حسین تک پہنچا علیہ السلام نے کہا حسین تک پہنچنا. تمہارا مقدر بہت بلند ہے. وہ جو پیسے سے کربلا چلے جاتے ہو ان کا بلند ہے, اور وہ جو نہیں جا پاتے کسی وجہ سے ہتوتساہت مت ہونا, پریشان مت ہونا, مغموم مت ہونا. کچھ حسین تک جاتے ہیں اور کچھ تک حسین آتا ہے. وہ جو تم نہیں پہنچ پاتے, تم بہت عظیم ہو, تم تک حسین آتا ہے. حسین کسے کہتے ہیں؟ جو وقت پہ کنٹرول رکھتا ہو. حسین کسے کہتے ہیں؟ جو زندگی پہ کنٹرول رکھتا ہو. حسین کسے کہتے ہیں؟ جو شہر رگے حیات پر اختیار رکھتا ہو. حسین کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے دنیا کے نمبر نہیں چلتے, اس کا نمبر چلتا ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. 9 لاکھ کا مجمع ایک طرف اور حسین کے 71 ایک طرف. اب بتاؤ کس کا آنکڑا چل رہا ہے؟ دنیا کا چل رہا ہے یا حسین کا چل رہا ہے؟ کس کے نمبر چل رہے ہیں, دنیا کے یا حسین کے؟ حسین کا نمبر چلتا ہے, حسین کا نمبر. میں نے سمانا میں جملہ پڑھا تھا, مجھے یاد آ گیا, میں وہی دوہرا رہا ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیے جب کوئی بادشاہ اپنی طاقت اور توانائی کا پورا مظاہرہ کر لیتا ہے نا, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری طاقت کے سامنے ہر آدمی جھک جائے. اور جھکے ہوئے آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جھکے ہوئے آدمی کی پہچان ہوتی ہے اس کے لب کانپتے ہیں, اس کے الفاظ بے جان نکلتے ہیں, یعنی بولنا کچھ چاہتا ہے, بول کچھ چاہتا ہے. اس کی تقریر میں ہکلاہٹ ہوتی ہے, اس کی باتوں میں موضوع نہیں ہوتا. وہ جب بات کرتا ہے تو کہنا کچھ اور چاہتا ہے, کہتا کچھ اور ہے. اس کے لفظوں سے احساس ہو جاتا ہے کہ ڈرا ہوا ہے, ڈرا ہوا. تو گھبرائے ہوئے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لکنت کھاتا ہے, اس کی زبان کانپتی ہے. اور جو مطمئن ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ مسکراتا ہے, وہ خاموش رہتا ہے. جملہ محسوس کرنا, وہ مسکراتا ہے, وہ خاموش رہتا ہے. یزید کیا چاہتا تھا؟ کہ حسین ڈر جائے. یزید کیا چاہتا تھا؟ کہ حسین ڈر جائے. تو میں حسین ہی بول رہا ہوں تمہارے سامنے. یزید کیا چاہتا تھا؟ کہ حسین ڈر جائے. محسوس کر پا رہے ہو یزید کیا چاہتا تھا؟ اتنی ساری جو اس نے فوجیں لگا رکھی تھی, کس نے لگا رکھی تھی؟ حسین ڈر جائے, حسین کی زبان کانپے, حسین کے الفاظ صحیح نہ نکلے, حسین بات نہ کر سکے, حسین میسج نہ پہنچا سکے, حسین اپنے لوگوں کو بتا نہ سکے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, محسوس کر پا رہے ہو نا. مگر حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کہا یزید دیکھ اذان ختم ہو گئی, اذان کی آواز نہیں کانپی. دیکھ تکبیر شروع ہو گئی, تکبیر نہیں ہلی. دیکھ میرا رکوع شروع ہو گیا, میرا رکوع نہیں کانپا. دیکھ میرا سجدہ ختم ہو گیا, میرا سجدہ نہیں ہلا. دیکھ میری نماز تمام ہو گئی, حسین نہیں ہلا. محسوس کر پا رہے. اب جو مطمئن ہوتا ہے نا وہ مسکراتا ہے, جو مطمئن ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں میرے بچوں تمہیں یہ ہدیہ کر رہا ہوں, میری بچیوں تمہیں یہ ہدیہ کر. جو مطمئن ہوتا ہے یہ مسکراتا ہے. وہ جو حسین کا 6 مہینے کا بیٹا مسکرا رہا تھا نا, وہ اس لیے مسکرا رہا تھا کہ یزید تو میرے باپ کو ڈرانا چاہتا ہے, جبکہ علی اصغر مسکرا رہا ہے. مجھے معلوم ہے گرمی بہت زیادہ ہے, آپ بہت پریشان ہیں. مجھے معلوم ہے بارش صبح سے ہو رہی تھی. مجھے معلوم ہے بہت سارے علماء کو آپ نے سنا ہے اور بہت سو کو آپ کو سننا ہے. مجھے بھی اللہ مجلس پڑھنے جانا ہے, اور کل صبح بمبئی اور کل رات مظفر نگر ہونا. یہ سفر ہے, آپ کا بھی سفر چلتا رہے گا اور میرا بھی سفر چلتا رہے گا. اس لیے کہ آپ کا مقدر کیا ہے حسین نے. اگر حسین مقدر نہ کرے تو راستے پہ گھومتے پھرتے لوگوں کا یہ اقبال نہیں ہوتا کہ حسین کے مجلسوں میں آ کے بیٹھے. حسین کے مجلسوں میں وہ آ کے بیٹھا کرتے ہیں
جن کی مائیں محترم ہوں اور چچائیں محترم ہوں اور گھر میں جو عورتیں موجود ہوں وہ محترم. بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں. حسین سب کو نہیں ملتا، حسین سب کو نہیں ملتا. حسین اسے ملتا ہے جو انسان ہے، حسین اسے ملتا ہے جو مسلمان ہے، حسین اسے ملتا ہے جو مومن ہے، حسین اسے ملتا ہے جو مولا کا سچا چاہنے والا ہے. اور جسے حسین مل جاتا ہے پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو بیدار تو بولے میں دو اور قوم پکارے گی ہمارے رہے حسین. تمہیں متحد ہونا پڑے گا. انداز لگاؤ، انداز لگاؤ. دنیا کا جتنا بڑا بھی لیڈر ہوگا 2-5 لاکھ سے زیادہ کا مجمع اس کے سامنے نہیں ہوتا. دنیا کا جتنا بڑا بھی لیڈر ہوگا 2-5 لاکھ سے زیادہ کا مجمع اس کے سامنے نہیں ہو سکتا. وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے جو اپنی قبر میں سو رہا ہے اور 2.5 کروڑ لوگ اس کے قبر کا طواف کر رہے ہیں. کتنا بڑا بادشاہ ہے. 2 کروڑ 20 لاکھ کی تعداد بتائی گئی تو میں نے کہا کہ کس چیز کی تعداد ہے؟ انہوں نے کہا قبر مولا عباس سے گزرنے والے جو لوگ ہیں اور ان کو جو کیچ کیا ہے کہ ان کی تعداد ہے. سوچو عباس سے گزرنے والے لوگ 22 ملین 22 ملین. حسین کے پاس سے گزرنے والے اتنے، دونوں کو ملا لو، انداز لگاؤ کتنا مجمع ہوگا، کتنا مجمع. اور ایک عجیب بات بتاؤ، ایک عجیب بات ہے. 10,000 سے زیادہ کسی روڈ پہ گاڑی آ جائے تو ٹریفک پولیس والے کو پسینہ آ جاتا ہے. 50,000 لوگ کسی محلے میں گھس جائیں تو پولیس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ اگر کسی شہر میں اپنی مرضی سے چلنے لگے تو فوج اتارنی پڑتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ پولیٹیکل لفظ محسوس کرو. فوج اتارنی پڑتی ہے 1 لاکھ کو سنبھالنے کے لیے. کیا نظام ہے؟ 4.5 کروڑ لوگ گھوم رہے ہیں، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی ٹریفک پولیس، نہ کوئی فوج، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن. چلنے والے کو پتا ہے کہ سامنے حسینی ہے، سامنے والے کو پتا ہے پیچھے حسینی ہے.